بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کئی ساتھیوں نے ایک سوال پوچھا ہے متشابہات قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں نفع ولا ضر، اسی طرح ضر ولا نفع، یا ینفعونکم او یضرون، یا ینفعہم ولا یضرہم، تو یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ متشابہ۔ تو اس کا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس طریقے کو سمجھنے کے بعد یہ تمام مقامات یاد بھی ہو جائیں اور ضبط بھی ہو سکیں، اور ہر متشابہ یعنی جو ینفعونکم او یضرون ہے یا نفع ولا ضر ہے، اس کا ہر مقام یاد بھی ہو اور جگہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کیا پڑھنا ہے اور یہاں پر کیا نہیں پڑھنا۔ تو پچھلے کئی دنوں سے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس مجلس میں اس کے حوالے سے ایک قاعدہ ہم بیان کریں گے۔ انشاءاللہ یہ قاعدہ سمجھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کہاں پر نفع ولا ضر پڑھنا ہے یا کہاں ضر ولا نفع، اور کہاں پر ینفعونکم یضرون، یا کہاں پر پہلے ضر پڑھنا ہے یا پہلے نفع پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قاعدہ سمجھنے کے بعد ہر مقام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ضر کا لفظ نفع پر مقدم آیا ہوا ہے، یعنی پہلے نفع آیا ہے پھر ضر آیا ہے، اور اسی طرح کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ضر کا لفظ پہلے آیا ہے اور نفع کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ تو وہ مقامات جہاں پر نفع کا لفظ پہلے آیا ہے اور ضر کا لفظ بعد میں آیا ہے وہ قرآن مجید میں کل 8 ہیں، اور اسی طرح وہ مقامات جہاں پر ضر کا لفظ پہلے آیا ہے اور نفع کا لفظ بعد میں آیا ہے، ایسے مقامات کل 9 ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جو نفع کا لفظ پہلے آیا ہے اور ضر کا لفظ بعد میں آیا ہے بتایا کہ وہ 8 مقامات ایسے ہیں، ان کا ایک قاعدہ بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب یہ مقامات سارے یاد ہوں گے تو باقی اس کے علاوہ جو مقامات ہوں گے تو وہاں پر آپ نے خود ہی بخود ضر کا لفظ پہلے پڑھنا ہوگا۔ تو 8 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نفع کا لفظ ضر سے پہلے آیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے لفظی قاعدہ یہ ہے کہ 4 مقامات ان میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے پہلے 15 پاروں میں آئے ہیں، اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کے آخری 15 پاروں میں آئے ہیں، یعنی کل 8 مقامات میں سے 4 مقامات شروع کے 15 پاروں میں ہیں اور 4 اور جو مقامات ہیں وہ آخر کے 15 پاروں میں ہیں۔ جو شروع کے 15 پاروں میں مقامات آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے سورہ اعراف میں، پھر انعام میں، پھر سورہ رعد میں۔ یہ اسکرین پر آپ کو ایک سائٹ پہ لکھا وہ بھی نظر آئے گا۔ سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ انعام اور سورہ یونس۔ میں ان کے آیتیں بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ اور زیادہ آسانی ہو۔ سب سے پہلے جو مقام ہے سورہ انعام آیت نمبر 71 میں، قُلْ أَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ یہ نفع کے مقامات ہیں کہ نفع کا لفظ یہاں پر مقدم آیا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا مقام ہے سورہ انعام آیت نمبر 71۔ دوسرا مقام ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ یہ 2 مقام ہو گئے۔ اسی طرح تیسرا مقام ہے سورہ رعد آیت نمبر 17 میں، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تیسرا مقام جو شروع کے 15 پاروں میں ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 106، قُلْ وَيَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس طرح ایک لفظ ہے وَنَاقِبْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ تو یہ 4 شروع کے 15 پاروں میں آئے ہیں۔ تو اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سورت کے نام میں عین کا لفظ آیا ہوا ہے۔ رعد، اعراف، انعام، تو شروع کے 15 پاروں میں جن صورت میں عین کا لفظ آیا ہوا ہے، رعد، اعراف، انعام، تو ان میں آپ نے نفع کا لفظ پہلے پڑھنا ہوگا اور ضر کا لفظ بعد میں پڑھنا ہوگا۔ اور چوتھا مقام سورہ یونس، یہاں پر تو عین نہیں ہے، آخر میں اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کو کیسے ضبط کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک مقام آیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 مقامات شروع کے 15 پاروں میں ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے 4 مقامات وہ آخر کے 15 پاروں میں ہیں، وہ سورہ شعراء میں ہیں، سورہ سبا
اور سورہ انبیاء اور سورہ فرقان۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 66 میں قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، یعنی نفع کا لفظ پہلے آیا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 73 میں ہے قال هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ سبا آیت نمبر 42 فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اور چوتھا مقام ہے سورہ فرقان آیت نمبر 55 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جو آخر کے 15 پاروں میں آئے ہیں، اور یہاں پر بھی نفع کا لفظ پہلے ہوگا ضر کے لفظ پر۔ تو ان 4 مقامات کا یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اسکرین پر آپ کو شروع کے 4 مقامات اور آخر کے 4 مقامات جو آخری پاروں میں ہے، ایک سائڈ پر شروع کے 4 مقامات وہ نظر آ رہے ہوں گے، اور دوسرے سائڈ پر دوسرے آخری 4 مقامات نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو انبیاء، شعراء اور سبا، اس میں حمزہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ حمزہ سے آپ نے پہچاننا ہے کہ ان 3 صورتوں میں حمزہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم نے نفع کا لفظ پہلے پڑھنا ہوگا اور ضر کا لفظ بعد میں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس میں بھی ایک مقام ایسا ہے سورہ فرقان کہ یہاں پر حمزہ تو نہیں ہے، تو اس کا پہچان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور شروع کے 4 پاروں میں بھی ایک شروع کے جو 4 مقامات تھے 15 پاروں میں، اس میں بھی سورہ یونس میں بھی کوئی عین کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان دونوں صورتوں میں نون کا لفظ آیا ہوا ہے، تو نون، تو اس نون سے آپ نے یہ ضبط کرنا ہوگا کہ ان 2 صورتوں کے جو آخری میں آیا ہوا ہے لفظ، یعنی نفع کا لفظ آیا ہوگا تو وہ نفع ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے ضر کو مقدم نہیں کرنا۔ چونکہ سورہ یونس میں 3 مرتبہ نفع ولا ضر، ضر ولا نفع یہ لفظ آیا ہوا ہے، تو اس لیے آخر والا جو ہوگا وہ آپ نے نفع پہلے پڑھنا ہوگا اور ضر بعد میں پڑھنا ہوگا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ۔ اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی 2 مرتبہ آیا ہے، پہلے میں ضر ولا نفع ہے اور دوسرے میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ہے۔ تو اس کا بھی جو آخر والا ہوگا اس کو بھی آپ نے نفع پہلے پڑھنا ہوگا اور ضر بعد میں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ شروع کے جو 15 پاروں میں ہے، ان میں جو 4 صورتوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، تو رعد، اعراف، انعام، یہ عین سے آپ نے یاد کرنا ہوگا کہ ان صورتوں میں عین ہے، تو لہٰذا یہاں پر نفع پہلے ہوگا، ضر بعد میں ہوگا۔ اور آخری 15 پاروں میں جو 4 مقامات ہیں، شعراء، انبیاء، سبا اور فرقان، تو اس میں حمزہ سے آپ نے یہ پہچاننا ہوگا، صورت میں حمزہ آیا ہوا ہے سبا، ان، اور الشعراء حمزہ آیا ہوا ہے آخر میں۔ اسی طرح انبیاء میں بھی آخر میں حمزہ آیا ہوا ہے، تو ان حمزہ کی وجہ سے یہ پہچان ہوگی کہ یہاں پر نفع کا لفظ پہلے پڑھنا ہے اور ضر کا لفظ بعد میں پڑھنا ہے۔ اور رہ گئے 2 مقامات، ایک سورہ یونس اور ایک سورہ فرقان، تو وہ اپنے نون کے ذریعے سے پہچاننا ہوگا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ 2-3 دفعہ استعمال ہوئے، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یونس میں 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے اور سورہ فرقان میں 2 دفعہ۔ تو ان میں جو آخر والا ہوگا وہ نفع ہوگا، یعنی نفع پہلے ہوگا اور ضر بعد میں ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ اشعار بھی ہے، لیکن وہ اشعار لازمی نہیں ہے، بلکہ یہی طریقہ کار ہے۔ اگر اس طریقے کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو نفع اور ضر کا ایک مشہور اور مشکل متشابہ ہے، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔